السلام علیکم دوستوں آج آپ سے ایک بہت پرانا کیس شیئر کروں گا اور اس میں خاص چیز دیکھنے والی ہے، کیونکہ یہ جو مرض تھا وہ اگر آپ لیبورٹری میں دیکھیں گے تو اس کی دعا آپ کو نہیں ملے گی جو میں نے استعمال کروائی ہے۔ تو اس لیے وہ دعا کیوں استعمال کروائی ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک لڑکی میرے پاس آ گئی ایک اپنے بھائی کے ساتھ، تو اس کو یہ مسئلہ تھا کہ اسے غصہ بہت زیادہ آتا تھا، اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کو کس بات پہ غصہ آتا ہے تو اس نے کہا کہ غصہ مجھے اس لیے آتا ہے کہ جب میں لوگوں کو کوئی مشورہ دیتی ہوں اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ان کی ناکامی کی وجہ سے یا ان کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے۔ میں نے یہ علامت دیکھی اور کاسٹکم استعمال کروائی، اس نے اچھا کام کیا، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر وہ دوبارہ اسی کی ڈش میں آ گئی۔ اسی طریقے سے پھر وہ آئی، آ کے کہنے لگی، اس نے بھائی کو باہر نکال دیا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہومیوپیتھی ڈاکٹر، وہ خود بھی ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھی، کہتی ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو خود پتہ چل جائے کہ پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کچھ کلو ملتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں دوائی میں جا رہی ہے، فلاں فلاں دوائی کی سمٹمس آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ گیس کر لیتے ہیں کہ اگر یہ اس دوا کی پیشنٹ ہے تو اس کو اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایگزیکٹ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو کون سا مسائل چل رہے ہیں۔ خیر اتنی بات کیا ہے کہ میں نے کہا نہیں، آپ بتاؤ، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے وہ اعتماد کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نے کسی کو تو نہیں بتانی یا اخبار میں شائع تو نہیں کروانی، یہ آپ کی بہتری کے لیے، آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چیزیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ لڑکی رونے لگ پڑی۔ خیر اسے تسلی وغیرہ دی، میں نے کہا مسئلہ بتاؤ، کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی بات ہوگی وہ صیغہ راز میں رہے گی، تو آپ بتاؤ، کھل کے بات کرو کہ بات کیا ہے۔ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں انگوش زنی کرتی ہوں، فنگرنگ کرتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا، ویسے لڑکی بڑی سمر تھی، پڑھی لکھی تھی، تو شاک تو مجھے بھی لگا، لیکن پھر میں نے اس لڑکی سے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ فنگرنگ کیوں کرتی ہو؟ مزہ لینے کے لیے یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے؟ اب دیکھیں، جب بھی کوئی فنگرنگ کا کیس آپ کے پاس آئے گا تو سب سے پہلے دعا آپ کے ذہن میں اوریگانو آتی ہے، پھر کلکریا فاس وغیرہ آتی ہے، لیکن یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا کیس تھا۔ میں نے کہا کہ آپ فنگرنگ کیوں کرتی ہو؟ کہتی ہے اصل میں اس میں کوئی مزے والی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہوتی ہے کہ مجھے جب بہت زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے نا تو اس کو غصے کو نکالنے کے لیے میں فنگرنگ کرتی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ دعا تک پہنچ گئے ہوں گے۔ میں نے اسے ایناکارڈیم سی ایم کی ایک ڈوز دی، کیونکہ کافی پرانا مسئلہ تھا، سی ایم کی ایک ڈوز دی، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئی تو کافی حشائش پشائش تھی، اس کا غصہ بھی کم تھا اور وہ عادت بھی چھوٹ چکی تھی۔ اس لیے دوستو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی مریض کا کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ مریض کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ اس کی آدھی بات سن کر آپ دوائی فائنل کر دیں۔ نہیں،
کوشش کرو کہ جیسے جیسے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے وہ سوال مریض کو کرو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کوئی ایسی بات بتائے گا جو دعا میں بہت ہیلپ فل ہوگی۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا کیس تھا، لیکن چونکہ فنگرنگ اور ایناکارڈیم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ وہ فنگرنگ صرف غصہ نکالنے کے لیے کرتی تھی، اور ایناکارڈیم کی ایک علامت ہے کہ وہ خود اذیتی پسند کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی تکلیف دینا چاہتا ہے اور تکلیف برداشت کر کے اس کا مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں میں نے اسے ایناکارڈیم سی ایم کی ایک خوراک دی، اور ماشاءاللہ وہ کافی بہتر تھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔